اس کی لاش کو لٹکانے کی کوشش کی گئی مار کے. اس تصویر سے پوری دنیا میں 24 گھنٹے کے اندر اندر سب لوگ چیخ اٹھے کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ قتل ہے. میری بیٹی سے شادی کرنا مقصد تھا جائیداد کا. میرے انکار پہ تشدد بڑھ گیا. وہ 6 مہینے کی حاملہ تھی. جب ان کی چیخیں عدالت میں میں نے سنی، جب ان کو ہتکڑیاں لگتے ہوئے ان کی چیخیں اور چیخو پکار تھا، مجھے کسی حد تک رات ملی کہ میری بیٹی نے بھی اسی طرح چیخیں ماری ہوں گی. جنہوں نے میری بیٹی کو قبر میں ڈالا، میں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اور ثانیہ زہرا کے ناخنوں میں اس کے دیور کے ڈی این اے آئے، کپڑے کی گیرہ پہ ساس کے اور علی رضا کے ڈی این اے آئے، جسم پہ تشدد کے نشان دکھائے گئے. جو ان کا پہلا موقف تھا پولیس ملتان کا، آج اس نے بھی اپنا موقف بدل لیا کہ واقعی یہ قتل تھا، خودکشی نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین، ملتان میں ایک دردناک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کو جس کا نام ثانیہ زہرا تھا، اسے پنکھے کے ساتھ لٹکا کر مار دیا جاتا ہے. آج فیصلہ آیا جس میں ملزم جو ان کے شوہر تھے ان کو سزائے موت ہوئی ہے. ساس اور جو ان کی نند تھی ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے. میرے ساتھ ثانیہ زہرا کے والد محترم ہیں. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بڑا شکر گزار ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 16 ماہ پہلے میری بیٹی کا جو سسرال میں قتل ہوا تھا، اس کی ایک تصویر جو لٹکتی ہوئی اس کی لاش کو لٹکانے کی کوشش کی گئی مار کے، وہ لاش کی جو فوٹو میں نے وائرل کی، اس تصویر سے پوری دنیا میں 24 گھنٹے کے اندر اندر سب لوگ چیخ اٹھے اور یکزبا ہو کے بولے کہ یہ کسی کی بھی، کوئی مجھے جانتا تو نہیں تھا یہ کون ہوں میں، کس کی بیٹی ہے، کیا ہے. ثانیہ کو کوئی نہیں جانتا تھا. جب وہ تصویر وائرل ہوئی کہ یہ لڑکی ہے جس کا نام ثانیہ زہرا ہے، اس کو سسرال کے گھر میں خودکشی کا رنگ دیا گیا ہے، اس پہ سب نے یک زبان ہو کے ایک ہی آواز دی کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ قتل ہے. سب لوگوں کے دلوں میں وہ بیٹھ گئی. اس تصویر کو لوگوں نے دلوں میں رکھا، اس کو فالو کرتے رہے. اس پہ لوگوں کا تجسس پڑا کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوگا. اور وہ پاکستان کی عدلیہ، پولیس اور پنجاب حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس بن گیا، کیونکہ ملتان پولیس تو اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ قتل نہیں ہے، خودکشی ہے. اچھا شاہ جی، یہ بتائیے گا کہ اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا تھا، اس میں کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا ملزم پارٹی کی جانب سے کہ یہ ایک مرڈر ہے، قتل ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، پولیس نے کیا کیا اور ثابت کیسے ہوا؟ دیکھیں، فورینسک کی رپورٹس میں جو ثانیہ زہرا کے گردن پر نشان تھا، جی وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک موبائل چارجر کی تار کی طرح باریک نشان تھا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جس کپڑے سے لٹکایا ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تقریباً 2.5 انچ چوڑا کپڑا ہے. جی. اگر اس کپڑے سے موت واقع ہوتی تو پورا کپڑا کا نشان ہوتا گردن پر. ٹھیک ہے. اور وہ وی شیپ میں ہوتا، یوں. یہ گول تھا، پوری گردن پہ لپٹا ہوا تھا. تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ یہ اس کپڑے سے موت واقع نہیں ہوئی. اور پھر ثانیہ زہرا کے ناخنوں میں اس کے دیور کے ڈی این اے آئے، اس کپڑے کی گیرہ پہ ساس کے اور علی رضا کے ڈی این اے آئے. اور پھر جو 400 فوٹو فورینسک والوں نے بنائے، ان کے جسم پہ تشدد کے نشان دکھائے گئے. چہرے کا اور ہونٹوں کا، جبڑے کا سارا معائنہ کیا گیا. تو میں کہتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں، ابھی بھی آپ ایک ریفرینڈم کروا لیں کہ آیا یہ خودکشی ہے یا قتل ہے، اس پہ آپ کو رائے مل جائے گی. اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پہلا پاکستان کا فیصلہ ہے کیس کا جس میں خودکشی کی بجائے قتل ثابت ہوا. جج نے اسے اناؤنس کیا اور لوگوں نے 100% اس پہ اتفاق کیا. اور اگر یہ فیصلہ ملزمان کے حق میں جاتا، یہ خودکشی کی طرف جاتا، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. فورینسک ان کے خلاف، ڈی این اے ان کے خلاف، پوسٹ مارٹم ان کے خلاف، گواہیاں ان کے خلاف، تفتیش ان کے خلاف، پہلی جی آئی ٹی ان کے خلاف، دوسری جی آئی ٹی ان کے خلاف، تیسری جی آئی ٹی ان کے خلاف.
آج آپ سی پی او ملتان کا پیج اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے لکھا ہے کہ پولیس کی مؤثر تفتیش کے بدولت آج مجرم بنے اور مجرم عبرتناک سزا کے حقدار ٹھہرے. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا پہلا موقف تھا پولیس ملتان کا, آج اس نے بھی اپنا موقف بدل لیا کہ واقعی یہ قتل تھا, خودکشی نہیں تھی. میں کہتا ہوں کہ کیس پیچیدہ تھا. اب یہ کہتے ہیں گواہ آئی وٹنس, دیکھیں جہاں جن کے گھر قتل ہوتا ہے وہ وٹنس کوئی ڈھونڈ کے لائے گا بھی آپ میرے وٹنس بنے اور میں اس کو قتل کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں, جج صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں آپ کی اگر یہ خودکشی تھی تو آپ نے اس کو اتارا کیوں نہ, آپ نے اس کی ڈاکٹر کو کیوں نہ چیک کروایا, اس کے والد کو کیوں نہ دیا, آپ نے تو اس کو پولیس کو بلایا پہلے اور دروازہ توڑنے کا آپ نے ڈرامہ کیا ہے, جبکہ ہینڈل اس کا تھا, نہ وہ اندر سے لاک ہوتا تھا نہ باہر سے لاک ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں تھیں جو ان کے خلاف گئی. میں کہتا ہوں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے کسی فیصلے پہ اگر پوری پاکستانی قوم اور عوام متفق ہے تو وہ ثانیہ زہرا کا فیصلہ ہے, جس کا محسن علی خان نے آرڈر جاری کیا اور اس کو تمام لوگوں نے شاہ جی مارنے کی وجہ کیا سامنے آئی, کیوں مارا تھا؟ دیکھیں پہلے وہ شادی شدہ تھا جس میں نکاح میں اس نے کہا میں کنوارا ہوں. دوسری شادی میری بیٹی کے ساتھ, پھر مجھے جب پتا چلا یہ شادی شدہ ہے میں نے اس کو بیٹی کو گھر بٹھا لیا, کیس کر دیا. اس نے تیسری شادی کی, پھر میرے بیٹے کی ڈیتھ کے بعد وہ مسلسل تقاضا کر رہا تھا کہ اب جائیداد دو. دیکھیں شادی شدہ تو پہلے ہی تھا, بچیاں اس کی 2 تھی, تو میری بیٹی سے شادی کرنا مقصد تھا جائیداد کا. یہ جائیداد مانگنے کے چکروں میں میری بیٹی پر پریشر بلڈ کرتے گئے. میرے انکار پہ تشدد بڑھ گیا. دوسری بیوی کو روز کہتا تھا میں اس کو طلاق دے دوں گا, میں چھوڑ دوں گا, وہ بھی نہ ہوا. یہ وجوہات بنتی گئی اور پوری فیملی جس نے تیسری شادی کر دی ثانیہ کے ہوتے ہوئے, تو آپ مجھے بتائیں کوئی رعایت دے گا؟ جب ان کی چیخیں عدالت میں نے سنی, جب ان کو ہتکڑیاں لگتے ہوئے ان کی چیخیں اور چیخو پکار تھا, مجھے کسی حد تک راحت ملی کہ میری بیٹی نے بھی اسی طرح چیخیں ماری ہوں گی, اسی طرح اس کی جب روح نکلی ہوگی وہ تڑپی ہوگی, اس نے بھی اپنے ماں باپ کو مدد کے لیے پکارا ہوگا, اس نے اللہ کو بھی مدد کے لیے پکارا ہوگا. اگر انہوں نے میری بیٹی کی مدد نہیں کی تو میں نے خود دیکھا عدالت میں ان کو گھسیٹتے ہوئے پولیس لے کے گئی ہے, چیختے ہوئے پولیس لے کے گئی ہے, تو یہ اللہ کا فیصلہ ہونا تھا. اور میں کہتا ہوں آپ اپنا یہ میرا انٹرویو آپ جب آن ایئر کریں گے سب کچھ آپ کو کمنٹس میں پتہ چل جائے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. محسن علی خان کو تو یقین مانے سر کا لقب دینا چاہیے, اور مریم نواز کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے فیئر انویسٹیگیشن کرا کے ایک معصوم مظلوم بچی کو اس کا حق دلوایا ہے. بڑا شکریہ, بڑی اچھا شاہ جی جو بیبی تھا وہ اب کہاں ہے؟ اس کے 2 بچے تھے, ایک اس وقت 3.5 سال کا, ایک 13 مہینے کا. وہ میرے پاس ہے, اس کا گارڈین کا کیس چل رہا ہے. انشاءاللہ گارڈین کا کیس ہم جیت جائیں گے اور بچے انشاءاللہ اپنی سکولنگ شروع کریں گے. اچھا دوسرا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ شروع سے اب تک لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ زہرا صاحبہ حاملہ تھیں, بیبی تھا, تو یہ والی بات ٹھیک ہے؟ اور اگر بیبی تھا تو کیا ڈبل مرڈر والا کیس تھا؟ دیکھیں وہ آپ نے کبھی دیکھا کہ تھانوں میں میڈیکل کے پرچے ہوتے ہیں, بازو توڑنے کا, دانت توڑنے کا, سر کا پھٹ جانا, جھوٹے میڈیکل آپ نے دیکھے ہیں نا؟ جی جی. اور جھوٹے میڈیکل کے پرچے ہوتے ہیں اور ان میں سے 90% پرچے بعد میں میڈیکل بورڈ میں چیلنج ہوتے ہیں. اسی طرح بھائی جان یہ میڈیکل بھی ارینج تھا, جس لیے ڈاکٹر کو بلایا گیا وہ کیوں نہ آئی. دوسری لیڈی ڈاکٹر نے کیا پوسٹ مارٹم, موبائل ایکس رے ہے, کوئی مجھے بتائے اس لیڈی ڈاکٹر نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے جی یہ گلا گھٹنے سے موت ہوئی ہے اور اس نے خودکشی کی ہے. بھائی گلا گھٹنے والی تو فیصلہ کر سکتی ہے, خودکشی والا تو کیسے کہہ سکتی ہے؟ شاہ جی میرا سوال یہ ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب ثانیہ زہرا کو مارا گیا تب ان کے ہاں بیبی آنے والا تھا؟ وہ 6 مہینے کی حاملہ تھی, ماں کے ساتھ اس کا 5 ماہ پہلے رابطہ ہوا تو اس میں اس نے اپنی پریگنینسی کا ذکر کیا تھا, اور فورینسک والوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری بیوی کو کہا, میرے بھائیوں کو کہا کہ ہمیں یہ بچی حاملہ لگتی ہے 5 سے 6 مہینے کی, ہم نے اس کا بظاہری معائنہ کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈبل مرڈر تھا؟
یہ ڈبل مرڈر تھا جس کا لیڈی ڈاکٹر کی وجہ سے کیس پہ اثر ہوا، لیکن ہمارا وہ کیس ابھی ہائی کورٹ میں ہے دوبارہ پوسٹ مارٹم کا، کہ اس کے بچے کا پتہ کیا جائے کہ وہ حاملہ تھی کہ نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لاش خراب ہو گئی ہوگی، گوشت گل گیا ہوگا، تو میں کہتا ہوں اس کی ہڈیاں موجود ہوں گی اس بچے کی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ جدائی کا ٹائم بیٹی سے، آپ کا بیٹی سے بہت پیار تھا، کبھی آپ کو لگا ہے کہ مشکل ہے انصاف؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ تصویر میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، اور میں ان کو اتنی اذیت میں دیکھوں جتنی اذیت میں انہوں نے میری بیٹی کو 4.5 سال رکھا ہے۔ میں کب نہیں رویا، میں نے کب نہیں چیخیں ماری، رویا میں اکیلے ہوں، میں لوگوں کے سامنے نہیں رویا کہ میں ایک کمزور باپ پڑا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کا حق لینا تھا، میں اب بھی روتا ہوں، میں نے رونا ہے ساری زندگی، لیکن مجھے اب اس حد تک سکون ہے کہ جنہوں نے میری بیٹی کو قبر میں ڈالا ہے میں نے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور میں نے ثانیہ کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ثانیہ میں تیرا باپ، ان کا عبرتناک انجام دیکھوں گا، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب سزائے موت ہوئے علی رضا اور وہ عدالت سے نکل کے جا رہا ہے، اس وقت بھی وہ گالیاں مجھے دیتا ہوا جا رہا ہے، چیختا ہوا جا رہا ہے۔ جو بندہ سزائے موت کے بعد 500-600 بندوں کو اور میڈیا کے سامنے گالیاں نکال رہا ہے، ریش ہو رہا ہے، وہ اکیلا میری بیٹی کے ساتھ کیا عاشر کرتا ہوگا، یہ سب نے دیکھا ہے۔ تو میرا رونا یا نہ رونا، لیکن پاکستان کی بیٹی کے لیے آج ثانیہ زہرا مرڈر کیس ایک آئیڈیل قانون بن گیا ہے، اور یہ رائج ہوگا۔ اب کسی بیٹی کو کوئی سسرال یا قتل نہیں کر سکے گا، اور میں کہتا ہوں، میں پیغام دیتا ہوں ماں باپ کو کہ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں میرے والی غلطی نہ کرنا، پہلے خاوند کے تھپڑ پہ بیٹی کو گھر لے کے آ جانا، اور پہلے ہی تانے طنز اور بکواس پہ ساس سسر کے بیٹی کو گھر لے کے آ جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات، جو میری لڑائی تھی، میری بیٹی ثانیہ نے واپس نہیں آنا، جو میری لڑائی شروع ہوئی کہ میری ثانیہ پہ تو انصاف ملے، جبکہ پاکستان جیسے ملک میں لوگوں کا عدلیہ پہ، پولیس پہ، حکومتوں میں اعتماد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ انصاف ملے گا اس کو، اس بچی کو۔ اب میری بات سنیں جی، میں نے اس پورے کیس پہ، ثانیہ زہرا کے کیس پہ نہ کوئی سفارش، نہ پولیس نے اس کو قتل ثابت کر دیا، فورینسک نے اس کو ڈی این اے میچ کر کے ثابت کر دیا، سب کچھ سوئی میں دھاگا ڈال کے دے دیا، اب عدلیہ پہ آ گیا۔ اگر یہ فیصلہ صحیح نہ ہوتا تو کوئی ایک تو مجھے کمنٹ دکھا دے، کوئی ایک تو مجھے پوسٹ دکھا دے یہ قتل نہیں تھا، خودکشی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ پہلا پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ ہے جس پہ لوگوں نے عدلیہ کو شابش دی ہے، جس پہ پولیس کو شابش دی ہے، جس پہ مریم نواز کو لوگوں نے شابش دی ہے۔ پوری دنیا میں اس فیصلے کو سراہا جا رہا ہے۔ شاہ جی یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی دیر بعد فیصلہ ہوا ہے، اور آپ کس کرب سے گزرے ہیں، اور آج کیا فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آپ اس بندے سے کیا توقع رکھتے ہیں جو اپنی اس ایج میں، 55 سال کی ایج میں، جس کا اکلوتا جوان بیٹا چلا گیا اور 10 دن بعد اس کی 21 سال کی بہو چلی گئی ہو، یعنی کہ 22 سال کا بیٹا اور 21 سال کی بہو 10 دن میں چلی گئی ہو۔